الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا رسولنا العربی الکریم۔ میں ڈاکٹر میر عابد علی ندوی، حیدرآباد تلنگانہ۔ محترم سامعین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اسلام کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی قربانیاں، اس سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ محترم حضرات، آج کا عنوان ہے صلح حدیبیہ کا بیان۔ صلح یعنی کمپرومائز، اور حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے قریب ہے۔ سن 6 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے آئے۔ مدینے میں آنے کے بعد مدینے میں بہت سی رکاوٹیں اور صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو چیلنجز کا سامنا تھا۔ تو آپ لوگ جانتے کہ غزوہ بدر ہوا اور غزوہ احد ہوئی، پھر بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا، بنو قینقاع کا واقعہ پیش آیا، اور سن 5 ہجری میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب، بہت بڑی جنگ ہوئی۔ تو اس کے بعد سن 6 ہجری میں، چونکہ اللہ کے رسول مدینے میں صرف 10 سال رہے، اور نبوت کے بعد مکے میں 13 سال رہے، نبی بننے کے بعد، قرآن مجید نازل ہونے کے بعد، تو سن 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے مدینے سے مکے آئے۔ چونکہ مدینے سے مکہ 450 کلومیٹر، لگ بھگ 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو لمبا سفر کر کے مکے سے، یعنی مدینے سے اللہ کے رسول مکے آئے، مدینے سے مکے آئے عمرے کی غرض سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ تو اس زمانے میں عرب میں عمرے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی آ سکتے تھے، اس کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی۔ شرط یہ تھی کہ مسلح نہ ہو، یعنی اپنے ساتھ اسلحہ، فوجی لباس وغیرہ پہن کر نہ لائے، اور جانوروں کو بھی لا سکتے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ جانوروں کے گلے میں پٹے ہونا تھا، اور تلوار عربوں کی اپنے روایت کے مطابق چاہے تو رکھ سکتے تھے، لیکن فوجی جو جنگی ساز و سامان ہے وہ نہ لاتے ہوئے ہمیشہ، کبھی بھی عرب میں یہ بات وہ تھی، عام تھی، مشہور تھی، اور وہ لوگ کے اپنے قانون میں یہ بات تھی کہ غیر مسلح، بغیر کسی ہتھیار کے اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے مکے بہت لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، لیکن مشرکین، چونکہ وہ لوگ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے، تو مشرکین 200 مسلح افراد کو مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھیجے، جس کے کمانڈر خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ وہ 200 مسلح ہتھیار سے لیس فوجیوں کو لے کر مسلمانوں کے پاس آئے اور مسلمانوں کو روک دیے۔ تو جہاں پر مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ایک کنویں کا نام تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، تو اس لیے یہ صلح حدیبیہ کے نام سے یہ بات وہ ہوئی، یعنی صلح حدیبیہ کے نام سے اس واقعے کو یاد کیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیے، کہنے لگے کہ ہم لوگ جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، عمرے کی نیت سے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ تو اس صلح حدیبیہ میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے کی اور سیکھنے کی ہے۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور مکے والوں سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کے تحت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسب سمجھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت وغیرہ کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بھیجے کہ ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ عمرہ وغیرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے تو یہ بات اڑا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیے، اور اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول بیعت لیے۔ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم لوگ ہمارے آخری سانس تک لڑیں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، دشمن کے خلاف ہم ایک ہاتھ ہوں گے۔ تو اس طرح صحابہ کرام بیعت کیے۔ جب مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام مرنے مٹنے کی قسم کھائے، تو وہ لوگ پھر صلح سے متعلق بات کی۔ صلح میں ان کی جو شرائط تھی، ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا تو اسے جو ہے پھر دوبارہ مکہ بھیج دیا جائے گا۔ اگر وہ جو بھی مسلمان جو مکے میں ہیں، اگر وہ ہم لوگ کی اجازت کے بغیر مدینے آئے گا تو مدینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوبارہ اس مسلمان کو ہمارے حوالے کر دے۔ ایسے ہی اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکے آئے گا تو پھر اس کو ہم بھیجیں گے نہیں، اپنے پاس ہم رکھ لیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ شرط مناسب شرط نہیں تھی کہ ایک آدمی مکے سے مدینے جائے گا تو آپ کو بھیج دینا پڑے گا، اور مدینے سے مکے آئیں گا تو ہم اسے روک لیں گے۔ تو یہ شرط مناسب نہیں تھی۔ پھر دوسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کریں گے، یعنی عمرہ نہیں کریں گے، اس سال آپ لوگ واپس مدینہ چلے جائیں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن مکے میں ٹھہریں گے، لیکن اس سال یہاں تک جو آپ لوگ آئے آپ لوگ کو واپس جانا پڑے گا۔ تو یہ شرط بھی بہت گراں تھی، چونکہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، اور جو شرائط تھے بغیر کسی ہتھیار کے آنا، اور جانوروں کو وہ لوگ کے گلوں میں پٹا رہنا، تو یہ شرط مسلمانوں کے لیے بہت بڑی گراں تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائیں گی، آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئندہ جو 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائیں گی، یہ اصل چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ جنگ بندی کا سلسلہ ختم ہو تو مکے سے بہت سے لوگ مدینے آئیں گے اور مسلمانوں کے ہاں رہیں گے، رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے، مسلمانوں کے نظام کو قریب سے دیکھیں گے۔ مسلمانوں کے گھروں میں جب خاندانی رشتہ دار رہیں گے تو مسلمانوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے، شب و روز اٹھنا، سونا، پینا، کھانا، اور مسلمانوں کی دریا دلی، ایثار کا جذبہ، ہمدردی، انسانیت نوازی، آپسی محبت، بھائی چارگی، یہ تمام چیزیں دیکھ کر وہ لوگ اسلام سے قریب آئیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات میں جو کشش ہے، جو تاثیر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ اہم چیز تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لیے۔ تو اسے چونکہ حدیبیہ کے علاقے میں یہ صلح ہوئی تو اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت سی تعلیمات ہے، بہت سے پیغامات ہیں، جس میں بظاہر کبھی کبھی ہم کو اس طرح کے فیصلے لینا پڑتا جس میں ہمارا اپنا قومی مفاد ہو، اسلامی مفاد ہو۔ بظاہر وقتیہ طور پر تو ہم کو بالکل کچھ ہم جھک گئے اور کچھ ہم کمزور ہو گئے، اس طرح کی بات معلوم ہوتی، لیکن ہمارے نزدیک ایک ٹارگیٹ اور ہمارے نزدیک کوئی اہم مقصد ہو تو اس میں ہم اس طرح سے صلح کر سکتے، اس طرح سے جنگ بندی سے متعلق اور لڑائی سے متعلق ہم فوراً پہل نہ کر کے آپسی تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی دعوت و تبلیغ ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکتے۔ پھر ایسے ہی ہوا،
جو لوگ اب تک جتنے لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے جنگوں کی بنیاد پر، وہ لوگ ان جو بھی ایک دو تین سال یہ معاہدے پہ برقرار رہے تھے مشرکین، تو اس درمیان ہزاروں لوگ اسلام قبول کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب رہے. اگرچہ 10 سال تک یہ لوگ اس معاہدے پہ برقرار نہیں رہے. یہ معاہدہ پھر 2 سال تک رہا. اس کے بعد وہ لوگ اس معاہدے کے خلاف کیے تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا. تو محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں صلح حدیبیہ سے متعلق. اب آئیے ہم اس کا تفصیلی واقعہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ کا قصہ. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن الولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام غمیم پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم دائیں طرف کو جاؤ. اللہ کی قسم، حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ عین اس کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلے کا غبار نظر آیا. جب حضرت خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. اس اونٹنی کا نام قصبہ تھا. لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق ہل ہل کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا قصبہ اڑ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھ سے جو کسی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جسے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا جہاں ایک چشمے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے چشمے میں گاڑ دو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا. تو جب تک صحابہ وہاں رہے اس چشمے سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا اور صحابہ اس سے خوب سیراب ہوتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاع کی ایک جماعت لے کر آئے اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خیرخواہ تھے. انہوں نے کہا، میں کعب بن لوئی اور عامر کے پاس سے آ رہا ہوں. انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیائی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے اللہ کے گھر سے روکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں. اس عرصے میں دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا
اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا، ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا، تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا، یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا، رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا، کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کہا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ عروہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل اوکاس کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں، اپنے بچوں اور اپنے مطیع و فرما بردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا، ضرور جاؤ۔ چنانچہ حضرت عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا، تو اس پر عروہ نے کہا، اے محمد، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجموعہ نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اپنے معبود لات بت کی پیشاب کا چوس، کیا ہم حضور کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے، کیا ہم حضور کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عروہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتے اور حضرت عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خوات پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو عروہ نے کہا، او غدار، کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں،
اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ زمانے جاہلیت میں قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے، ان کو قتل کر کے ان کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا، تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اسی قصے کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضور جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور حضور جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اکرام اسے فوراً قبول کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور صحابہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنے کرتے ہو جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، حضور جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراً کرتے، اور جب وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب وہ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے، یعنی خاموش ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے، اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک ایسی تجویز پیش کی ہے، تم اسے قبول کر لو۔ محترم حضرات، یہ صلح حدیبیہ کا کچھ واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کا جو واقعہ ہے، آگے کا جو واقعہ ہے، تفصیل سے آئندہ کے آڈیو ریکارڈنگ میں آئے گا، اور صلح حدیبیہ میں اور بھی بہت سی حکمت کی اور ہمارے لیے اسباق رکھنے والی اور پیغامات رکھنے والی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آڈیو ریکارڈنگ میں اس واقعے سے ہم کو کیا کیا سبق مل رہا ہے اس سے متعلق بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے اوقات میں برکت عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اتنی اچھی باتیں سننے کے لیے اللہ نے آپ لوگ کو جو توفیق دی، آپ لوگ اپنا جو قیمتی وقت نکال رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے، صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔